حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان کی پیدائش کا جو مقصد ہے اس کے اعتبار سے ہم دنیا کی قوموں پر نظر ڈالیں تو وہ 3 خانوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ ایسی قوم جس نے اللہ کا، آخرت کا، دین کا، ایمان کا مکمل انکار کر دیا، جن کو ہم کافر کہتے ہیں۔ ایسی قوم جنہوں نے مانا اور ماننے کا حق ادا کر دیا، جیسے قرون اولیٰ کے ایمان والے تھے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اور ایک درمیان کی قوم ہوتی ہے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، کبھی مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے، جیسے اس زمانے میں ہم لوگ ہیں۔ قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے آیا ہے، اللہ کو معلوم تھا صحابہ والی صفات ہمیشہ نہیں رہیں گی، ہر نیا دن کمزوریوں کے ساتھ طلوع ہوگا، آہستہ آہستہ ایمان کی طاقت گھٹتی جائے گی، طرح طرح کی روحانی بیماریاں آئیں گی اور حالت یہاں تک پہنچے گی جہاں تک پہنچ چکی ہے، اور آگے کیا ہوگا اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ہدایت کے لیے اور ان کو انہی کی تصویر دکھانے کے لیے قرآن پاک میں ماضی کی اسی طرح کی ایک قوم کا کثرت سے تذکرہ فرمایا ہے،
جن کا عنوان ہے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل اپنے زمانے کے ایسے ہی مسلمان تھے جیسے اس زمانے کے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کی کتاب کو بھی مانتے تھے، نبیوں کی نبوت کو بھی مانتے تھے۔ جب ان کی ہدایات ماننے کی بات آتی تھی تو جو اپنی مرضی کی بات ہوئی اس کو مان لیتے تھے، جو اپنی مرضی کی نہیں ہوئی اس میں پہلو تہی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات بھی تینوں قوموں کے ساتھ الگ الگ ہوتے ہیں۔ وہ جنہوں نے مکمل انکار کیا ان کو جب تک اللہ چاہتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں، جب سزا دیتے ہیں تو مکمل صفایا کر دیتے ہیں، جیسے حضرت نوح کے زمانے میں ہوا، قوم عاد کے ساتھ ہوا، قوم سمود کے ساتھ ہوا، قوم لوط کے ساتھ ہوا، قوم فرعون کے ساتھ ہوا، سبا والوں کے ساتھ ہوا جنہوں نے بڑا زبردست ڈیم بنایا تھا، بہت ترقی یافتہ لوگ تھے اپنے زمانے میں، خاص طور سے ایگریکلچر سائنس میں تو اس زمانے تک دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی تھی جتنی ترقی ان لوگوں نے کر لی تھی۔ جو مکمل ماننے والے ہوتے ہیں ان پر ہر وقت انعامات کی بارش ہوتی ہے، لیکن یہ جو کشتی کی طرح ڈولتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کشتی چلتی ہے نا تو ایسی چلتی، کبھی ادھر ڈولتی کبھی ادھر ڈولتی، کیونکہ اصل میں تو یہ ہوتے ہیں ایمان والے، اور ان کے ایمان پر اللہ کو ان سے پیار ہوتا ہے، لیکن نالائقیاں بھی کرتے ہیں۔ تو جس طرح ماں باپ اپنے نالائق بچوں کو محبت کے باوجود سزا دیتے ہیں، اسی طرح ایسی قوموں کے ساتھ اللہ کا دوہرا معاملہ ایک ساتھ چلتا ہے، انعام بھی سزا بھی، انعام بھی سزا بھی۔ اس کی تفصیل ہے قرآن میں بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ مصر میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے بنی اسرائیل۔ وہ مصر پہنچے کیسے تھے آپ کے ذہنوں میں ہوگا، نہ ہو تو میں چند اشارے مختصر سے کر دیتا ہوں۔ ان کے جد امجد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، یہ قوم حضرت یعقوب کی طرف منسوب ہے۔ بنو اسرائیل کے معنی ہے اسرائیل کے بچے، اسرائیل کے بیٹے۔ عربی کا اپنا مخصوص استعمال ہے، کبھی وہ بنو اسرائیل ہوتا ہے، کبھی بنی اسرائیل ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ اصل میں تو اس خاندان کا وطن عراق میں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، لیکن پھر حضرت ابراہیم عراق سے ہجرت کر کے فلسطین آ گئے تھے، اور حضرت ابراہیم کے پہلے صاحبزادے حضرت اسماعیل، ان کو ان کے والد حضرت ابراہیم نے ان کی والدہ کے ساتھ اللہ کے حکم پر حجاز میں جا کر بسا دیا تھا، جہاں آج مکے کی آبادی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک زبردست امتحان لیا، بڑھاپے میں اولاد ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑھاپا تھا جب حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی تھی، اور جب حکم ملا تھا کہ اس مقام پر لا کر چھوڑ دو جس کی نشاندہی کی گئی تھی، تو بظاہر وہاں زندگی کے کوئی اسباب نہیں تھے۔ اللہ کا وعدہ تھا ہم زندہ رکھیں گے، لیکن نظر نہیں آتا تھا کوئی سبب، نہ وہاں دانا تھا نہ پانی،
نہ کوئی انسانی آبادی. ایک جوان ماں اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ. آج کا زمانہ ہوتا تو ساری دنیا چیخ پڑتی، عورتوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. اللہ کے وعدے پر بھروسہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آ گئے. اللہ نے وہاں زندگی کے اسباب پیدا کیے. زندگی کے لیے سب سے اہم سبب ہے پانی. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. تو سب سے پہلے اللہ نے وہاں پانی پیدا کیا. زمزم کا چشمہ جاری ہوا. میں واقعات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ اصل بات رہ جائے گی. اب جب اللہ نے پانی پیدا کر دیا تو انسانوں کی آمد بھی ہو گئی. ایک قبیلہ بھی آ گیا. انہوں نے آ کر درخواست کی اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بھی یہیں بس جائیں. یہ مکے کی بنیاد تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً فلسطین سے مکہ مکرمہ تشریف لاتے تھے. اب جب حضرت ابراہیم آئے اور آپ نے دیکھا ماشاءاللہ پانی کا چشمہ ہے، ایک قبیلہ بھی آباد ہو گیا ہے، بچہ بھی پروان چڑھ رہا ہے، تو اطمینان ہو گیا. ظاہری اسباب بھی نظر آ گئے زندگی کے. جب حضرت اسماعیل تھوڑے سے بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے لگے، بوڑھے باپ کو امید ہو گئی کہ میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے. تو اللہ نے آزمانا چاہا میرے خلیل کے دل میں میری محبت زیادہ ہے یا بیٹے کی. تو خواب دکھایا. حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو خود ذبح کر رہا ہوں. حکم نہیں آیا صراحتاً. بڑوں کی شان نرالی ہوتی ہے. صراحتاً حکم آ جانے کے بعد کون انکار کر سکتا ہے؟ حکم نہیں بھیجا اللہ نے، صراحتاً خواب دکھایا. خواب میں تعویل کی گنجائش ہوتی ہے. کبھی کبھی خواب دیکھنے میں کچھ ہوتا ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے. کبھی خواب بظاہر بہت اچھا ہوتا ہے، تعبیر بہت اچھی نہیں ہوتی ہے. کبھی خواب بظاہر بہت برا ہوتا ہے، تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے. میں دو خواب سناتا ہوں آپ کو. ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ میرے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور گھوڑے پر بیٹھ کر بادشاہوں کی طرح آئے. اس زمانے میں جس طرح شاہی سواری آتی تھی اس طرح انہوں نے دیکھا کہ حضور کی شاہی سواری میرے گھر میں آئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان میری شکل بنا کر کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا. بڑے خوش ہوئے. پہنچے ایک بڑے اللہ والے کے پاس کہ حضرت آج تو بس اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی. آج میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. انہوں نے پوچھا بھئی کیا دیکھا؟ کہا حضرت میں نے دیکھا حضور تشریف لائے اور شاہانہ انداز میں تشریف لائے. فرمایا بیٹھو نہیں، جلدی اٹھو، اپنے گھر جاؤ، بال بچوں کو باہر نکالو. چونکہ ان کو عقیدت تھی، فرما بردار تھے، جلدی سے بھاگے لیکن سمجھ میں نہیں آئے کیا ہوا. فرمایا جلدی بال بچوں کو باہر نکالو اور جتنا ہو سکے سامان نکالو. انہوں نے جلدی سے جا کر آواز دی اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو، باہر نکالا اور جتنا ہو سکا سامان نکالا. اتنے میں چھت زمین پر آ گئی. اگر جلدی نہ کرتے تو شاید بچے ختم ہو جاتے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. واپس
واپس آئے کہنے کہ حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بال بچے تو بچ گئے لیکن سمجھ میں نہیں آئی بات، آپ نے کیوں مجھے جلدی سے بھیجا؟ فرمایا تم نے حضور کو شاہی انداز میں آتے ہوئے دیکھا تھا نا، یہ اشارہ تھا کہ تمہارا گھر گرنے والا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم کو سچی محبت ہے، اس لیے حضور کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے تم کو اشارہ دے دیا اور تم کو اور تمہارے بال بچوں کو بچا لیا۔ اللہ نے فرمایا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ کسی بستی میں آتے ہیں تو اسے تباہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں خواب بظاہر کتنا اچھا تھا لیکن کتنا بڑا نقصان ہونے والا تھا، اللہ نے بچا لیا ان کو نقصان سے۔ ایک دوسرا خواب سناتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کی اہلیہ تھیں ملکہ زبیدہ، بڑی نیک خاتون تھی، بڑی اللہ والی تھی اور نہایت دیندار تقوی والے گھرانے کی تھی۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ میں بغیر لباس کے لیٹی ہوں اور اللہ کے جتنے بندے حج اور عمرے کے لیے آ رہے ہیں وہ میرے ساتھ مشغول ہو رہے ہیں اور میرے جسم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ خواب دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اس زمانے میں تعبیر کے امام تھے ابن سیرین رحمہ اللہ، ان کے پاس بھیجا، انہوں نے اپنی باندی کو اور کہا جا کے ابن سیرین سے تعبیر پوچھو، میرا نام مت لینا، اپنا خواب کہنا۔ انہیں شرم آئی میرے نام سے یہ خواب بتلایا جائے۔ وہ باندی گئی، اس نے جا کے اپنا تعارف کرایا کہ میں ملکہ کی خادمہ ہوں، باندی ہوں، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، پردے سے جیسا ہوگا پوچھا کیا خواب دیکھا ہے بتلایا۔ ابن سیرین نے فرمایا تیری یہ حیثیت نہیں ہے کہ تو یہ خواب دیکھ سکے، یہ تو کسی ملکہ کا خواب ہو سکتا ہے۔ تو وہ سمجھ گئی، اس نے کہا کہ حضور وہ ملکہ کا ہی خواب ہے، انہوں نے منع کیا تھا لیکن اب میں نام بتاؤں۔ کہا جاؤ ملکہ سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تم سے کوئی ایسا کام لیں گے جس سے اللہ کے گھر کے سارے مہمانوں کو نفع ہوگا۔ پھر ملکہ زبیدہ نے دیکھا کہ حاجیوں کو پانی کی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ملکہ زبیدہ نے بغداد سے نہر کھودوائی تھی مکے تک کی، یہ فضول بات ہے۔ ملکہ زبیدہ نے یہ دیکھا کہ حاجیوں کو پانی کی بڑی تکلیف ہوتی ہے اور قریب میں طائف کی پہاڑیوں میں جگہ جگہ پانی کے چشمے تھے، تو ان سارے چشموں کا پانی ایک جگہ جمع کر کے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک، اسی لیے طائف سے مکے کے راستے میں عرفات مزدلفہ منی ہے تو وہ ادھر سے ہوتی ہوئی ایک نہر مکے تک آئی تھی، بس وہ مدینہ تک بھی نہیں گئی تھی۔ ہمارے جیسے وائزین ایسے ایسے حاشیے لگاتے ہیں کہ متن گم ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے وہ نہر بنوائی جس کا نام ہے نہر زبیدہ۔ اس کے بعض جگہوں پر آثار و نشانات اب تک باقی ہیں۔ مینا میں ہم نے دیکھا تھا، اس کے نشان اب پتہ نہیں اب ہے یا نہیں۔ تو وہ پانی، وہ ایک پتلی سی نہر تھی، اکثر جگہوں پر اوپر سے پتھر سے ڈھانک دی گئی تھی تاکہ گرد و غبار سے بچی رہے، اور جگہ جگہ ہول بنے ہوئے تھے، اس میں ڈول ڈال کر کے پانی نکال لیتے تھے۔ حجاج اس زمانے میں حاجیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی، لیکن بہرحال حاجیوں کے لیے اور اللہ کے گھر کے مہمانوں کے لیے پانی کا مسئلہ اللہ نے اپنی اس بندی کے ذریعے حل کرا دیا۔ یہ تھی خواب کی تعبیر۔ بظاہر خواب کیا اور تعبیر کتنی خوبصورت اور کتنی حسین، اور اللہ کے کتنے بندوں کا نفع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا تھا، اس لیے کہ خواب میں تعویل کی گنجائش ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی محبت میں کمی ہوتی تو حضرت ابراہیم کوئی تعویل کر لیتے۔
یہ ذبح سے بڑا امتحان ہے. صریح حکم نہ دینا، خواب دکھانا، یہ بیٹے کو ذبح کرنے سے بڑا امتحان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. اور اسی موقع پر فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا. یہ صرف ذبح کا واقعہ بہت بڑا امتحان نہیں تھا، وہ خواب خود بہت بڑا امتحان تھا. لیکن وہاں تو باپ بیٹوں کا معاملہ ہی کچھ اور تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو بلایا. سمجھ گئے اللہ کی منشا یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں. لیکن اب مسئلہ صرف اپنی جان کا تو نہیں ہے، بیٹے کی جان کا بھی ہے نا. تو بیٹے کی بھی تو مرضی معلوم ہونی چاہیے. بلا کر پوچھا یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. یہ بتلا دیا، حکم نہیں آیا صراحتاً. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تم مجھے سوچ کر بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے. فانظر ماذا ترى، غور کر کے بتلاؤ تمہاری کیا رائے. انہوں نے کہا ابا اس میں سوچنے کی کیا بات ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت اسماعیل کتنے سمجھدار تھے اور کتنے بڑے ہو چکے تھے. عام طور سے بہت چھوٹا بچہ اتنی سمجھداری کی بات نہیں کرتا. کہ آپ نے خواب دیکھا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں اور نبی کا خواب وہی ہے. اور جب آپ نے اپنے خواب کا یہ مطلب سمجھ لیا ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے ذبح کریں، اسی لیے تو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا، تو بس پھر انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یا ابت افعل ما تؤمر. وہ کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، اور یہ کہنا ہے افعل ما تؤمر، جو حکم ہے اسے پورا کیجئے. یعنی آپ مجھ سے یہ مشورہ اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس خواب کا مطلب اللہ کا حکم ہے. تو جب نبی نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کا حکم ہے تو اس سے اختلاف کیسے کیا جا سکتا ہے. آپ اللہ کا حکم پورا کیجئے اور میری پرواہ مت کیجئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کر لوں گا. اسی لیے شیطان کو موقع ملا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو لے کر چلے ذبح کرنے کی نیت سے، اور یہ مشورہ باپ بیٹے میں ہوا تھا، ماں کو اس کی اطلاع نہیں تھی. باپ بیٹوں کے درمیان مشورہ ہوا تھا، اس لیے کہ ان کو ذبح کرنا تھا، ان کو ذبح ہونا تھا. کہیں مامتا رکاوٹ نہ بن جائے اس لیے ماں کو اطلاع نہیں تھی. حضرت ابراہیم تو عراق وہاں سے فلسطین سے تشریف لائے تھے نا، مکے میں مستقل مقیم تو نہیں تھے. تو ماں سے کہا ذرا میں اسماعیل کو لے کر جاؤں گا، تیار کر دو. انہوں نے تیار کر کے بھیج دیا. شیطان نے موقع سے فائدہ اٹھایا. وہ تو گھبرا گیا، یہ کیا ہونے جا رہا ہے آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر اللہ کی محبت کا ایسا نرالا اظہار. تو اس نے سوچا ماں کو پتہ نہیں ہے، وہیں سے کام شروع کرنا چاہیے. تو پہنچا حضرت حاجرہ کے پاس. تمہیں پتہ ہے ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہاں لے گئے؟ ہاں وہ باپ ہیں، کہیں گھمانے پھرانے لے گئے ہوں گے. کہ گھمانے پھرانے نہیں لے گئے، اس کو ذبح کرنے لے گئے. تو حضرت حاجرہ نے کہا پاگل ہو گئے، وہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان سمجھا کہ تیر نشانے پر لگا. اس نے کہا ہاں ابراہیم نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں.
اور انہوں نے بیٹے کو بتلایا کہ بیٹا یہ اللہ کا حکم ہے، اور بیٹا بھی شوق میں تیار ہو گیا، بچاؤ ورنہ تھوڑی دیر کے بعد بیٹے کی لاش آئے گی۔ انہوں نے کہا میرے شوہر پیغمبر ہیں، جب انہوں نے خواب دیکھا اور اللہ کا حکم ہے تو میں بھی، میرے شوہر بھی، میرا بیٹا بھی، ہم سب اللہ کی امانت ہیں، ہمیں تو ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، میں تو اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ کیا گزری ہوگی شیطان پر، کن لوگوں سے سابقہ پڑا ہے، کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ اسے لگا بھئی یہاں تو دال گلنے والی نہیں ہے، حضرت ابراہیم کے پاس آیا، اور حضرت ابراہیم کو وہ روک نہیں سکتا تھا، اس نے آ کے وہی تیر پھینکا جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ ہو رہا تھا۔ ابراہیم آپ نے خواب دیکھا ہے، صریح حکم نہیں آیا ہے، ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی جان چلی جائے، بعد میں اللہ کہیں یہ مطلب تو نہیں تھا۔ میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ آپ اللہ کا حکم پورا نہ کریں، ایک مرتبہ اللہ سے پوچھ تو لیں کہ اللہ آپ کی منشا کیا ہے، صاف صاف بتا دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کم بخت کو پتھر مار کر بھگایا۔ یہ رمی جمرات اسی عمل کی نقل ہے۔ کم بخت تو آیا مجھے گمراہ کرنے کے لیے، مجھے کچھ نہیں پوچھنا اپنے اللہ سے، اگر میں اللہ کی منشا کے خلاف کوئی کام کروں گا اللہ خود روک دیں گے، مجھے تو اپنا سب کچھ، اللہ کہیں میں اپنی جان دے دوں، میں اپنی جان دے دوں گا۔ اب باپ بیٹے میں مشورہ ہوا، بیٹے نے کہا ابا میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، آپ چھری چلائیں گے، میری رگیں کٹیں گی، میری جان نکلے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کا ہاتھ ڈھیلا ہو جائے اور اخیر میں اللہ کا حکم پورا نہ ہو سکے، اس لیے ابا اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تکلیف کی وجہ سے میں تڑپوں اور بھاگنے کی کوشش کروں، میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے۔ یہ بنیاد ہے امت مسلمہ کی۔ ہمارے جد امجد ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم، نسباً کسی کا رشتہ ہو یا نہ ہو حضرت ابراہیم سے، ایمانی رشتہ تو ہر ایک کا ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پوری امت سے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، صرف عربوں کے لیے نہیں، تمام ایمان والوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور خود پٹی باندھ لی۔ اب آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے، چھری لے کر چلا رہے ہیں۔ جب چھری کسی چیز پر چلے گی تو دباؤ تو محسوس ہوگا نا، تو چھری ہوا میں نہیں چل رہی، چھری کاٹ رہی ہے، دباؤ محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم محسوس کر رہے ہیں میں نے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی اور کاٹی، اور رگیں کٹ رہی ہیں اور گرم گرم خون ہاتھ میں لگ رہا ہے۔ یقین ہے کہ یہ بیٹے کا گرم گرم خون ہے، انہیں تھوڑی پتا تھا یہاں کیا ہو گیا، انہیں تو 100% یقین تھا نا یہ میرے بیٹے کا گرم گرم خون ہے، ہاتھ میں لگ رہا ہے اور دل خوش ہو رہا ہے۔ اللہ ایک دن تو مجھے بھی دنیا سے جانا تھا، ایک دن جانا ہے، ایک دن تو اسماعیل کو بھی جانا تھا، اللہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں نے آپ کا حکم پورا کر دیا۔ جب اطمینان ہو گیا، لاشاں تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا، آنکھ کھولی، آنکھ کھولی تو دیکھا صاحبزادے تو بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں اور ایک دوسرا جانور سامنے پڑا ہے۔ ہم آپ ہوتے تو خوشی سے ناچنا شروع کر دیتے۔ حضرت ابراہیم گھبرا گئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اخیر میں مجھ سے کوئی ایسی چوک ہو گئی کہ اللہ نے میرے بیٹے کی قربانی قبول نہیں کی اور اس کی جگہ پر مجھ سے ایک جانور ذبح کرا دیا۔
یہ تھی محبت کی وہ معراج۔ اب تک اللہ کی طرف سے مکمل خاموشی تھی، کوئی پیغام نہیں آ رہا تھا، کوئی صریح حکم نہیں آ رہا تھا۔ یہ تھی محبت کی وہ معراج جہاں اللہ کی طرف سے پیغام آیا، قد صدقت الرؤیا، نہیں ابراہیم تم نے خواب پورا کر دیا، ہمیں تمہارے بیٹے کی جان نہیں لینی تھی، ہم کو تو باپ بیٹے کا امتحان لینا تھا۔ ہم اس قوم کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں تم دونوں کے ذریعے سے، جس قوم میں پیدا ہوں گے خلاصہ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے یہ امتحان لیا جا رہا تھا۔ بڑھاپے میں ایک بیٹا تھا، اپنی دانست میں تو اسے ذبح کر دیا تھا نا حضرت ابراہیم نے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ملی تھی، ہم تم کو ایک اور بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں، اور تمہارا یہ بیٹا بھی ہمارا نبی ہوگا، تمہارا وہ بیٹا بھی ہمارا نبی ہوگا۔ یہ دوسرے صاحبزادے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہودیوں نے ایک گڑبڑ کی ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ذبح کا عمل حضرت اسماعیل کے ساتھ نہیں، حضرت اسحاق کے ساتھ ہوا ہے، اور انہوں نے ایسی جھوٹی سچی روایات پھیلائی ہیں کہ ان کی گڑی ہوئی بعض روایات پتہ نہیں کن چور دروازوں سے ہمارے اسلامی لٹریچر میں بھی کہیں نہ کہیں کنارے کنارے جگہ پا گئی ہیں۔ لیکن عموماً جب چور چوری کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ جاتا ہے، چاہے جتنی ہوشیاری سے کرے۔ اس پر یہودی بھی متفق ہیں کہ حضرت اسحاق چھوٹے ہیں، حضرت اسماعیل بڑے ہیں، اس پر یہودی بھی متفق ہیں۔ اگر کسی کے دو بیٹے ہوں تو ان میں سے کسی ایک کو بھی اکلوتا نہیں کہہ سکتے نا۔ اکلوتا اس وقت کہیں گے جب ایک ہو، تو اکلوتا بڑا بیٹا ہوگا اس وقت تک جب تک دوسرے کی پیدائش نہیں ہوئی۔ یہ بات ذہن میں رہے گی نا۔ ان لوگوں نے تورات میں تحریف کی صرف اس لیے تاکہ یہ عزت ان کی طرف منسوب ہو جائے کہ وہ ذبیح کی اولاد ہیں، جن کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا تھا ان کی اولاد ہیں۔ یہ بڑی شرف کی اور عزت کی بات تھی، تو انہوں نے حضرت اسماعیل کی جگہ نام ہٹا کر اسحاق لکھ دیا۔ اب کا کیا حال ہے معلوم نہیں۔ قدیم تورات کے عربی ترجمے میں عبارت ہوا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، تورات میں یوں تھا، حکم دیا۔ ان کے ہاں اصل میں نص اور تطبیق دونوں میں خلط ملط بہت ہوا ہے۔ تو اللہ نے صریح حکم نہیں دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو خواب دکھایا تھا، قرآن میں سارا تفصیل کے ساتھ موجود ہے، لیکن خواب کی زبان میں حکم تھا، حضرت ابراہیم نے اس کو حکم سمجھا تھا، اسی لیے حضرت اسماعیل نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، کہ جو حکم ہے اسے پورا کیجئے۔ تو ان کے ہاں تورات کی عبارت ہوا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اذبح وحیدک اسحاق، اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو ذبح کرو، اور یہ ان کی بھی گواہی ہے کہ اسحاق کبھی اکلوتے نہیں تھے، اکلوتے تو حضرت اسماعیل تھے جب تک حضرت اسحاق پیدا نہیں ہوئے۔ چوری پکڑی گئی نا۔ یہ ہوتا ہے، چور چوری کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ جاتا ہے، وہ خود وہاں نشان چھوڑ گئے۔ اکلوتے وحید تو اسماعیل ہو سکتے ہیں، اسحاق ہو ہی نہیں سکتے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی حضرت اسحاق کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی حضرت سارہ کے بیٹے۔ حضرت سارہ عراق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہیں۔ حضرت سارہ جب ماں بنی تو بہت بوڑھی تھی، حضرت ہاجرہ جب ماں بنی تو بالکل جوان العمر تھی، وہ تو مصر کی شہزادی تھیں، چھوٹی عمر کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف اور ان کے 11 بھائی، یہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین کے ایک گاؤں کنعان میں رہتے تھے۔ گھر میں مویشی پالے جاتے تھے، اس زمانے کا یہی طریقہ ہوتا تھا، ان کا دودھ پیتے تھے اور جو کھیتی باڑی کرتے ہوں انہی کا گوشت کھاتے تھے، جانوروں کا۔ بڑی سادہ سی زندگی تھی، بالکل دیہاتی زندگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر ایسا انتظام کیا، بھائیوں کے دلوں میں شیطان نے حسد ڈالا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دور کرنا چاہا باپ کی نگاہوں سے اور ایک کنویں میں ڈال دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ مصر کے وزیر اعظم بنے، پھر بادشاہ بنے، اور اس طرح یہ پورا خاندان مصر پہنچ گیا۔ پھر ان لوگوں نے مصر پر حکومت کی، جیسے ہمارے بڑوں نے ایک زمانے میں اس ملک پر حکومت کی۔ پھر ان میں بگاڑ آنا شروع ہوا۔ آج میں اپنے دوستوں کو سنا رہا تھا، جب اس علاقے میں حکومت تھی تو کیا کیا ہوتا تھا، شہزادوں کے درباروں میں کیا کیا ہوتا تھا، وہ ایسے حالات ہیں کہ مسجد میں کیا کسی اور جگہ بھی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے شرم آتی۔ پھر اللہ کی غیرت کب تک برداشت کرتی؟ ان کے یہاں بھی جب بگاڑ آیا، بہت دنوں تک اللہ نے چھوڑ دی، اور پھر مصر میں ایک قومی انقلاب آیا جس کا عنوان تھا مصر والوں کا۔ اکثریت کی حکومت بنی، نہایت ظالم قسم کے لوگوں کو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کر دیا، اور انہوں نے مصر کے حکمرانوں کو، بنی اسرائیل تو وہاں کے حکمراں تھے نا، ان کو بالکل مصر میں شودر بنا دیا، سارے شہری حقوق ان سے چھین لیے، آبادیوں کے باہر، نالوں کے کنارے، ندیوں کے کنارے، گھوروں پر ان کو رہنے کے لیے جگہ دے دی گئی۔ ان کے مرد کھیتوں میں کام کرتے، تعمیری کام کرتے، مزدوری کرتے، اور ان کو ڈھنگ سے مزدوری بھی نہیں ملتی تھی۔ عورتیں گھروں میں کام کرتی تھیں، ان کے بچوں کو بھی پالتی تھیں، اور مسجد کے ادب کے خلاف نہ ہو تو میں کہوں، اور ان کے بچوں کو پیدا بھی کرتی تھی۔ ہر قسم کی خدمت کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا، کوئی باعزت شہری حق ان کو حاصل نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان حالات سے ان کو نکالنے کا فیصلہ کیا۔ قرآن کی زبان میں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے ارادہ کیا کہ کمزوروں پر احسان کریں، جن کو زمین میں کمزور کر دیا، زمین سے مراد ملک مصر ہے، جن کو ملک میں بالکل کمزور کر دیا گیا ہے، جن کے سارے حقوق چھین لیے گئے ہیں، ہم نے ارادہ کیا کہ ان پر انعام کریں اور ان کو اقتدار دیں۔ اس کے لیے ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ اس موقع پر بعثت ہوئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ قوم مصر سے نکل کر پھر گئی فلسطین کے علاقے میں، جہاں سے آئے تھے وہیں گئے واپس۔ درمیان میں سمندر تھا، حالانکہ خشکی کا بھی راستہ تھا، ایسا نہیں ہے کہ خشکی کا راستہ نہیں تھا،
کچھ عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی فلسطین کے علاقے میں گزار کر واپس جا چکے تھے، 8 یا 10 سال۔ حضرت شعیب علیہ السلام تو اسی طرف تھے نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب کے ہاں مدین تشریف لے گئے تھے، اس وقت نہ کسی کشتی سے انہوں نے دریا پار کیا تھا، نہ دریا میں راستہ بنا تھا، وہ خشکی کے راستے سے گئے تھے، اکیلے جا رہے تھے۔ اصل میں یہ سمندر کی ایک کھاڑی ہے جو بہت دور تک چلی جاتی ہے، اوپر دوسرا سمندر تھا، درمیان میں کھلی ہوئی جگہ تھی، ریگستان تھا، جس کو بعد میں کھود کر نہر سوئز کے ذریعے دونوں طرف سے ملا دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدھے گئے سمندر تک، پھر سمندر کے کنارے کنارے وہاں تک گئے جہاں خشکی تھی، اور وہاں سے پار ہو کر پھر دوسری طرف سمندر کے کنارے کنارے، کھاڑی کے کنارے کنارے چلے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے تو پروگرام یہی تھا کہ اسی طرح سفر کریں گے، پہلے کھاڑی تک جائیں گے، پھر اس کے کنارے کنارے جائیں گے، پھر خشکی سے پار کریں گے، پھر کھاڑی کے کنارے کنارے جائیں گے اور چلے جائیں گے۔ سمندر کو پار کرنے کی نیت ہی نہیں تھی، لیکن ابھی سمندر کے قریب پہنچے تھے کہ فرعون اپنی فوج کو لے کر کے آ گیا۔ اب کیا کریں؟ اب تو آرام سے کنارے کنارے سفر نہیں کر سکتے تھے نا، اب تو 2 ہی راستے تھے، یا تو سمندر میں چھلانگ لگا دو یا اس فوج کا مقابلہ کرو۔ تو اس فوج کا مقابلہ کرنے کی تو کسی کی ہمت نہیں تھی، تیاری بھی نہیں تھی، اور وہ جن کی نامعلوم کتنی نسلیں غلامانہ زندگی گزار چکی تھیں، ان کی کہاں ہمت ہو سکتی تھی کہ وہ اس فوج کو نظر بھر کر دیکھ لیں؟ لڑنا اور مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ اور سمندر میں تو چھلانگ لگا نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے گھبرا کر کہا تھا، یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پھنس گئے، اب تو ہم پکڑے گئے۔ وہیں اچھے تھے، کم از کم جیتے تو تھے، اب تو ایک ایک کی گردن اتاری جائے گی، ایک ایک کو کاٹا جائے گا، ٹکڑے کیے جائیں گے۔ یہ ظالم اور جابر بادشاہ، اور بالکل غصے میں بھوکے شیر کی طرح بپھرا ہوا چلا آ رہا ہے۔ جو ان سب کو نظر آ رہا تھا وہی حضرت موسیٰ کو بھی نظر آ رہا تھا، لیکن دل کا حال الگ الگ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بالکل نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، اس لیے کہ اللہ نے وہاں پہنچانے کا وعدہ کیا ہے۔ کیسے پہنچائے گا مجھے نہیں معلوم۔ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، مجھے نہیں معلوم کیسے پہنچائے گا، لیکن وہ پہنچائے گا۔ کہاں راستہ بنے گا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن بنے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیسا ایمان تھا، کیسا یقین تھا! اللہ اس یقین کا کوئی ذرہ ہم سب کو بھی نصیب فرماتا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ آپ بتائیے میں کیا کروں؟ قوم تو گالیاں دے رہی ہے، وہ فوج چلی آ رہی ہے، ابھی فاصلہ تھا، گرد و غبار اڑتا نظر آ رہا تھا، کچھ وقت تھا ان کے آنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ یہ جو آپ کا ڈنڈا ہے اس کو سمندر پر ماریے، اضرب بعصاک البحر، ڈنڈے کو سمندر پر ماریے۔ سوچئے یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ کوئی عقل مند ہوتا تو کہتا ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جاؤ، فرعون کے سر پر مارو، یا اس کے گھوڑے کے سر پر مارو تاکہ وہ گرے اور پھر سب ایک دم سے ٹوٹ پڑو اس پر۔ اللہ کہہ رہے ہیں سمندر پہ ڈنڈا مارو۔ عقل حیران ہے، لیکن حضرت موسیٰ عقل کے غلام نہیں تھے، اللہ کے بندے تھے۔ اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارو۔ قوم بھی دیکھ رہی ہوگی کیا کر رہے موسیٰ۔ جیسے ہی ڈنڈا مارا، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم،
اللہ فرماتے ہیں سمندر کھل گیا، دونوں طرف سے پانی کھڑا ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ۔ کوئی پوچھے کیسے ہوا، میں بتلا دوں، آپ اپنے گھر میں تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ کریں گے تجربہ؟ ایک گلاس میں پانی لے لیجئے، پانی ہلا کر دیکھیے، پانی فریزر میں جا کے رکھ دیجئے، جمع کہ نہیں جمع؟ آپ کہیں گے صاحب وہ فریزر ہے، تو جس قانون سے فریزر نے پانی کو جمایا کائنات میں، وہ قانون کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا نا۔ اللہ کا بنایا ہوا وہی قانون اللہ کے حکم سے سمندر میں نافذ نہیں ہو سکتا۔ ابھی سری نگر میں ڈل جھیل جمی ہوئی ہے، پتہ نہیں اب گلنا شروع ہوئی یا نہیں، پوری جھیل، ہم نے اس میں کشتی پر بیٹھ کر سفر کیا ہے، وہ میدان بنی ہوئی ہے جس کے اوپر بچے اسکیٹنگ کر رہے ہیں۔ تو پانی کا جم جانا یہ ایک قانونی عمل ہے نا، اللہ نے اس کا ایک قانون بنایا ہے، اور یہ قانون خود بخود کام کرتا ہے کہ اللہ کے حکم سے کام کرتا ہے؟ تو پھر نہ سمجھ میں آنے والی کون سی بات ہے؟ بس اتنا ہی ہوتا ہے نا، فریزر میں تھوڑا وقت لگتا ہے، اگر اس کی اسپیڈ اور بڑھا دی جائے تو سیکنڈوں میں ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ نے اسپیڈ بڑھا دیا، حکم دیا، ہو گیا۔ بہت سے معجزات لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتے، اور پھر تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تب ایسا ہوا ایسا ہوا، حالانکہ کسی پیغمبر کے معجزے میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو سمجھ میں نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی زمین پر ڈالتے تھے، وہ سانپ بن جاتی تھی۔ سننے والے حیرت کرتے ہیں بعض لوگ کہ صاحب ایسا کیسے ہو سکتا تھا، بے جان لاٹھی جاندار سانپ کیسے بن جاتی ہے؟ یہ جاندار سانپ خود کیسے بنے ہوتے ہیں ذرا غور کرو۔ کسی سانپ کا انڈا لے کر توڑ کر دیکھو، اس کے اندر جو مادہ ہے وہ جاندار ہے کہ بے جان ہے؟ بے جان ہے نا۔ یہی بے جان مادہ جاندار سانپ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کس کے حکم سے بنتا ہے؟ جس کے حکم سے یہ بے جان مادہ جاندار سانپ بن رہا ہے، اسی کے حکم سے یہ بے جان لاٹھی جاندار سانپ بن رہی ہے۔ فرق کیا ہوا؟ بس یہ ہے کہ ایک قانون ہے جو مسلسل کام کر رہا ہے، ایک قانون وہ ہے جو اللہ کے حکم کا پابند ہو کر اس نے ایک مرتبہ کام کیا۔ واقعات تو دونوں بالکل ایک جیسے ہیں نا، واقعات میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ مرغی کا جاندار بچہ کیسے بنتا ہے؟ روزانہ ناشتے میں انڈا کھاتے ہیں نا، کبھی انڈے کے اندر سے مرغی کا بچہ نکلتا ہے؟ انڈے کے اندر چھپے ہوئے جس مادے کو ہم اپنے ناشتے میں استعمال کرتے ہیں وہ بے جان ہے نا، اور اسی دسترخوان پر جو مرغی، جاندار مرغی جس کو فرائی کر کے پکا کر کے ہم کھا رہے ہوتے ہیں، وہ اسی بے جان مادے سے جاندار بنی ہوتی ہے نا۔ جس اللہ نے وہ بنایا، اس اللہ نے یہ بنایا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اصل میں شبہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو نہیں مانتے، جو سمجھتے ہیں کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں جتنا ہو رہا ہے اتنا ہی ہو سکتا ہے، جو نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو سکتا۔ ورنہ جو یہ مانتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ پوری قوم پار ہو گئی۔ فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا۔ اس دن تو سمندر میں مچھلیوں کا ولیمہ ہو گیا۔ عربی میں ولیمہ دعوت کو کہتے ہیں، اس کے لیے شادی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستان میں ولیمہ شادی کی دعوت کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ولیمہ مطلقاً دعوت کو کہتے ہیں، تو مچھلیوں کی دعوت ہوگی۔ لیکن
فرعون کی لاش کو اللہ نے مچھلیوں سے بچایا اور اسے قیامت تک کے لیے عبرت کا نمونہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب فرعون ڈوب رہا تھا اس وقت میں نے اس سے کہہ دیا تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیری لاش کو مچھلیوں کی خوراک نہیں بننے دیں گے، ہم اسے سمندر سے باہر نکالیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی بن جائے، اور آج قاہرہ میں وہ نشانی رکھی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتایا فرعون ڈوب گیا۔ انہوں نے کہا کیا فرعون مر گیا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ فرعون مر گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا دیکھو یہ پڑا ہے، سمندر کی لہروں نے نکال کے باہر پھینک دیا تھا، یہ کوئی پڑا ہوا۔ جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تب انہیں یقین آیا کہ ہاں فرعون مر گیا۔ فرعون پانی میں ڈوب کر مرا، اس کی صراحت یہودی لٹریچر میں نہیں ہے، بائبل میں اس کی صراحت نہیں ہے۔ اس کی صراحت قرآن پاک میں ہے کہ وہ پانی میں ڈوب کر مرا ہے، سمندر کے پانی میں ڈوب کر مرا ہے، اور پھر اللہ نے اس کی لاش کو باہر نکالا ہے۔ فرانس کے ایک بڑے محقق ہوا کرتے تھے ڈاکٹر موریس بکائیلے۔ ایک زمانے میں وہ اسلام کے کٹر دشمن تھے اور بڑے سرجن تھے، ہارٹ اسپیشلسٹ تھے۔ مختلف ملکوں کے بادشاہ، سربراہان، وزراء ان کے پاس اپنے دل کے علاج کے لیے آتے تھے، اور وہ ظاہری طور پر تو دل کا علاج کرتے تھے، واپس جاتے جاتے دل کو مریض بنا کر بھیجتے تھے۔ ایسی باتیں کرتے تھے ان آنے والوں سے کہ اگر مریض مسلمان ہیں تو اس کے دل میں کچھ شکوک پیدا ہو جائیں، کچھ شبہات پیدا ہو جائیں۔ وہ خود ایک چرچ کے ذمہ دار بھی تھے اور مسیحیت کے بڑے پرجوش داعی تھے اور اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ فرعون کی لاش کو جب پھپھوند لگنے لگی تھی اور اسے فرانس لے جایا گیا تھا علاج کے لیے، شاید یہاں کچھ بڑی عمر کے لوگ ہوں، ان کو یاد ہو، اگر آپ لوگ اخبار پڑھ کے کچھ کام کی باتیں یاد بھی رکھتے ہوں تو میرے بچپن کا واقعہ ہے کہ جب اسے لے جایا گیا تھا فرانس تو کسی بادشاہ کو جیسے سلامی دی جاتی ہے ایسے وہاں کی فوج نے اس کو سلامی دی تھی جب اس کی لاش اتاری، جب اس کا تابوت اتارا گیا تھا۔ مصر کا بادشاہ ہے۔ ڈاکٹر موریس بکائیلے نے اس کا جائزہ لیا تھا، اس کا علاج کیا تھا، اور اس کے جسم کے اندر ان کو نمک ملا تھا، سمندر کے پانی کا نمک۔ تو وہ چونکے تھے کہ یہ نمک کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کے پھیپھڑوں کے اندر نمک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمندر میں ڈوب کے مرا تھا۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ تو قرآن نے بتلایا ہے کہ فرعون سمندر میں ڈوب کر مرا تھا۔ تو موریس بکائیلے بعد میں الحمدللہ ہدایت یافتہ ہو گئے تھے، ایمان لائے تھے، اور بھی کئی واقعات ان کی طرف منسوب ہیں، لیکن یہ واقعہ بھی ان کی ہدایت کا سبب بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے محسن پیغمبر ہیں۔ غلامی سے نجات ملی بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کے ذریعے، اور بنی اسرائیل کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ کے معجزات ان کو سر کی آنکھوں سے نظر آتے تھے۔ عصا کا سانپ بن جانا،
ہاتھ کا سرچ لائٹ کی طرح چمکنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ یوں گریبان میں ڈالتے تھے, باہر نکالتے تھے, نظر نہیں ٹکتی تھی کسی کی. آپ کی یہ لائٹیں کچھ بھی نہیں ہیں اس کے مقابلے میں. اور پھر دوبارہ اندر ڈالتے تھے, پھر ٹھیک ہو جاتا تھا. آنکھیں چکا چوند ہو جاتی تھی دیکھنے والوں کی. یہ معجزات وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. سمندر میں اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا کر کے پوری قوم کو پار کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ برکت انہوں نے دیکھی, برتی. اس کے باوجود نالائقی کا یہ عالم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دن رات ستاتے تھے, کہنا نہیں مانتے تھے. لیکن چونکہ اس زمانے میں دنیا میں وہی مسلمان تھے اور اللہ کو ان سے اور ان کی نسلوں سے کچھ نہ کچھ کام لینا تھا, تو ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ تھا کہ پٹائی بھی ہوتی تھی, کھانا بھی ملتا تھا, انعام بھی ہوتا تھا. جب پہنچے ایک میدان میں, وہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب یہاں رکھ کر کے ان کی تربیت کی جائے. تو انتظام کر دیا گیا. اللہ کی طرف سے تکوینی مطبخ جاری ہو گیا. جیسے مدرسوں میں مطبخ ہوتا ہے نا, اور کھانا بھی کتنے اعلیٰ قسم کا, وٹامن بھی چاہیے, پروٹین بھی چاہیے, دونوں کا انتظام کر دیا گیا. شام کے وقت میں ان کے خیموں میں بٹیریں آ کر گھس جاتی تھی. فلسطین کے اس علاقے میں آج بھی بٹیریں بہت کثرت سے ہوتی ہیں. اس زمانے میں بھی خوب بٹیریں ہوتی تھیں. اللہ نے اپنی قدرت سے ان کی نسل کچھ اور بڑھا دی تھی. وہ ان کے خیموں میں گھستی تھیں بسیرا کرنے کے لیے. ان کو پکڑ کر اسٹاک نہیں کرنا پڑتا تھا, کل کے لیے رکھنے کی ضرورت نہیں تھی. آج جتنی ضرورت ہے پکڑو, ذبح کر لو, باقی چھوڑ دو, کل پھر آئیں گی. بالکل تازہ گوشت. اور درختوں کی پتیوں پر گوند کی شکل میں خاص قسم کا حلوہ جم جایا کرتا تھا. یہ تھا من. یہ جو حلوہ ہے یہ من, اور وہ بٹیر سلوہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ کا انتظام کر دیا. لیکن پابندی لگ گئی, جا نہیں سکتے کہیں. دیوار کھڑی کر دی گئی. یہ دیوار آنکھوں سے نظر نہیں آتی تھی. یہیں رہنا پڑے گا, یہاں تمہاری تربیت ہوگی. ہوا کیا تھا, ایک بستی تھی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے آبا اور اجداد کا جو علاقہ ہے وہ تمہیں واپس کیا جائے گا, جس کو وہ اپنی میراث کی زمین کہتے ہیں, میراث کا ملک جس پر آج اسرائیل کا دعویٰ ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے میراث کا ملک ہے, اللہ نے ہم کو دیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہاں چلو, وہاں جو قوم آباد ہے اس سے مقابلہ کرنا پڑے گا. لیکن تہذیب و تمدن نے اور گناہوں نے ان کو اتنا کھوکھلا کر دیا ہے, دنیا کی محبت نے ان کو اندر سے اتنا کمزور کر دیا ہے. دنیا کی محبت انسان کو کمزور کرتی ہے کہ وہ تمہارے سامنے ٹک نہیں پائیں گے. اور تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے, اللہ کا وعدہ ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ وہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں, ہماری تو ہمت نہیں ان سے لڑنے کی. ہم گھروں میں کھیتوں میں کام کرنے والے شریف لوگ ہیں, لڑائی بھڑائی ہم نے نہیں کبھی کیا, نہ ہمارے باپ دادا نے کیا ایک زمانے سے. یہ لڑنے بھڑنے کا کام ہم سے نہیں ہو پائے گا. ہاں, کوئی ڈھنگ کا کام بتلاؤ تو ہم کریں. ہم امن پسند لوگ ہیں, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, وہ بہت طاقتور لوگ ہیں.
ان فیہا قوما جبارین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میں بھیجتا ہوں حالات معلوم کرنے کے لیے جاسوس. تو انہی میں سے چند افراد کو حضرت موسیٰ نے منتخب کر کے بھیجا کہ چپکے سے جاؤ اور حالات معلوم کر کے آؤ. اس زمانے میں ویزا پاسپورٹ نہیں ہوتا تھا، لوگ آتے جاتے رہتے تھے. وہ لوگ گئے، وہاں جا کر چند دن رہے، جائزہ لیا، واپس آئے. انہوں نے کہا وہ تو اتنے ڈرپوک اور اتنے بزدل لوگ ہیں کہ اگر ہم لوگ جائیں گے تو وہ نکل کے بھاگ جائیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا سن لیا، یہ تمہارے اپنے لوگوں کی گواہی ہے، اب تو چلو. تو ان لوگوں نے کہا موسیٰ جب وہ اتنے ڈرپوک لوگ ہیں تو پھر ہمارے جانے کی کیا ضرورت ہے، تم چلے جاؤ نا اپنے اللہ کو ساتھ لے کر. اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ہم یہاں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں، تم جا کر ان سے جنگ کر لو، جب جیت جانا صرف ایک مس کال کر دینا، ہم آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کم بختو، اب تم 40 سال تک یہیں سڑو، تم سے کچھ نہیں ہوگا. حکمت یہ تھی کہ یہ بزدل نسل یہیں کھپ جائے، نئی نسل تیار ہو. ایسا بند کر دیا گیا ان کو کہ بعض نکلنا چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے، ہم کہیں چلے جائیں، کب تک جنگل میں رہیں گے. رات بھر چلتے، صبح اٹھتے تو وہیں ہیں جہاں سے چلے تھے، ایسے یوں گھومتے تھے. ایسے گھما دیا جاتا، ایسے گھما دیا جاتا جیسے کولو کا بیل گھومتا ہے. دن میں دھوپ لگتی تھی. انہوں نے شکایت کی موسیٰ ہم یہاں لا کر کے چھوڑ دیے گئے ہیں میدان میں، مکانات بھی نہیں ہیں، سائے کا انتظام نہیں ہے. اللہ نے کہا ہم سائے کا انتظام کر دیتے ہیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. دھوپ کے وقت میں بادل آ جاتا، سایہ رہتا. کھانے پینے کا انتظام کر دیتے ہیں. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. دیکھیں سزا بھی مل رہی ہے، انعام بھی. پانی کی پریشانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پتھر تھا، موبائل پتھر تھا، وہ لے کے آئے تھے ساتھ میں، گڑا ہوا نہیں تھا زمین میں. اس پتھر نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کو پریشان کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بہت باحیا تھے، اور حیا اللہ کی خاص نعمت ہے. شیطان بے حیا ہے، بے حیائی سکھاتا ہے. جو شیطان کا کہنا مانتا ہے وہ بے حیا بنتا ہے. شیطان کا کہنا ماننے کا پہلا نتیجہ ہوتا ہے بے حیائی اور بے لباسی. حضرت آدم اور حوا شیطان کے جھوٹے مشورے سے متاثر ہو گئے تھے. اللہ کیا یہی طے تھا؟ اور جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا، جیسے ہی اس کو کھایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بدن بے لباس ہو گئے. ایک لباس تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنایا ہوا تھا، جیسے جانور لباس پہنے ہوتے ہیں نا. آپ جانوروں کو دیکھیں وہ بے لباس نہیں ہوتے، پرندوں کو دیکھیں وہ بے لباس نہیں ہوتے، وہ لباس پہنے ہوتے ہیں، ان کا جسم اس کے اندر چھپا ہوتا ہے، ڈھکا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو ایک مخصوص لباس پہنایا ہوا تھا. یہ جو ہمیں الگ سے لباس پہننا پڑتا ہے یہ اس کے بعد ہوا. تو شیطان کا کہنا مانتے بے لباس ہو گئے. یہ اشارہ ہے قرآن پاک کا کہ جو شیطان کا کہنا مانے گا اس میں بے حیائی آئے گی اور اس کا لباس اترے گا. آج یہ جو عورتوں کا لباس اتر رہا ہے، مردوں کا لباس اتر رہا ہے، اور جو مردوں اور عورتوں میں بے حیائی آ رہی ہے اور پھیلائی جا رہی ہے، یہ شیطان کے اثرات ہیں. اللہ تعالیٰ شیطان کے اثر سے ہماری حفاظت فرمائے. تو بنی اسرائیل پر شیطان کے اثرات تھے، وہ ننگے نہایا کرتے تھے. گھاٹ پر جاتے، کپڑے اتار کے رکھ دیتے، وہ ننگے نہاتے. کل یا پرسوں میں نے ایک لطیفہ پڑھا، روایت کتنی درست ہے وہ تو ایسے محقق علماء بتلائیں گے. میں نے جو پڑھا وہ آپ کو سناتا ہوں. کہتے ہیں ایک شخص آیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور اس نے آ کر کے کہا کہ حضرت اگر میں ندی پر غسل کرنے جاؤں اور
کپڑے اتار کر کنارے رکھ دوں اور پانی میں اتروں تو مجھے اپنا منہ کدھر کرنا چاہیے؟ قبلے کی طرف؟ فرمایا نہیں، کپڑے کی طرف، تاکہ کوئی لے کے بھاگ نہ جائے، ورنہ نکلو گے کیسے؟ اللہ جانے کتنی حقیقت ہے اس روایت کی۔ تو بنی اسرائیل ننگے نہاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی کسی کے سامنے کپڑے اتار کر نہیں نہاتے تھے، کپڑے پہن کر غسل کرتے تھے، اور اگر کبھی کپڑے اتار کر نہانے کی ضرورت پڑی تو بالکل تنہائی میں، جیسے ہم غسل خانے کے اندر ہوں تو اجازت ہے۔ بجائے اس کے کہ بنی اسرائیل اپنی کمی دور کرتے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تبصرے کرنے شروع کر دیے۔ ضرور موسیٰ کو کوئی بیماری ہے تبھی تو چھپاتے ہیں، ورنہ کیا چھپانے کی بات ہے، سب کے جسم ایک ہی جیسے تو ہوتے ہیں، جو ان کے پاس وہ ہمارے پاس۔ یہ تعویلیں ہوتی ہیں ناسمجھوں کی، اس میں چھپانے کی کیا چیز ہے بھائی؟ مرد الگ نہاتے، عورتیں الگ نہاتی، مردوں کے گھاٹ الگ ہوتے تھے، عورتوں کے گھاٹ الگ ہوتے، عورتیں عورتوں کے درمیان برہنہ نہاتی تھی، مرد مردوں کے درمیان برہنہ نہاتے تھے۔ تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت موسیٰ کے اندر کوئی بیماری ہے جس کو یہ چھپاتے۔ اب اس کا اثر ان لوگوں پر بھی ہونے لگا جو واقعی حضرت موسیٰ کے فرمانبردار تھے، اطاعت گزار تھے۔ ہاں بھائی، ہو سکتا ہے کوئی بیماری ہو، اللہ چاہتے تھے کہ لوگ دیکھ لیں کہ نہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، یہ شرم ہے، یہ حیا ہے، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا ایک خاص حصہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ندی پر گئے، نیل تو ان کے یہاں سے بہتا تھا نا، دریائے نیل، دیکھا کوئی نہیں ہے تو آپ نے اپنا لباس اتارا، ایک پتھر پر رکھا، سوچا جلدی سے غسل کر لوں، پھر باہر نکلوں گا لباس پہن لوں گا۔ غسل کر لیا، اب باہر نکلے، جو پتھر کی طرف بڑھے تو پتھر چل دیا۔ اب حضرت موسیٰ ایک قدم بڑھتے ہیں، وہ ایک قدم آگے جاتا ہے، وہ ایک قدم بڑھتا ہے۔ حضرت موسیٰ پریشان، کہہ رہے ہیں ارے میرے کپڑے دے، ارے میرے کپڑے دے، پتھر کے اوپر کپڑے رکھے، وہ پتھر چلا جا رہا ہے۔ پریشان ہے حضرت موسیٰ، لیکن کر کیا سکتے، اور ڈر رہے کہیں بہت دور نہ چلا جائے، میں جلدی سے بڑھ کے لے لوں۔ ایک جگہ جہاں بنی اسرائیل کے کچھ سردار قسم کے لوگ بیٹھے تھے آپس میں مجلس جما کر، وہاں انہوں نے دیکھا ارے موسیٰ برہنہ چلے آ رہے ہیں، کپڑا آگے آگے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے دیکھا فوراً پتھر رک گیا، حضرت موسیٰ نے کپڑا اٹھایا، لیا اور اپنا جسم ڈھانک لیا، اور ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ نہیں، حضرت موسیٰ کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتے کہ آپ جا کر اپنا جسم دکھائیں تو یہ تو حیا کے خلاف ہوتا۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ حضرت موسیٰ کا ارادہ بھی نہیں تھا اور کام ہو گیا۔ کتنا غصہ آیا ہوگا حضرت موسیٰ کو اس پتھر پر کہ مجھے اتنا شرمندہ کرا دیا۔ اللہ نے کہا اس کو رکھ لو، کام آئے گا۔ جب ہجرت فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اس پتھر کو ساتھ لے کے گئے تھے۔ اب وہاں صحرا میں جب قوم نے شکایت کی پانی نہیں ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو اللہ نے کہا وہ پتھر تھا نا آپ لے کے آئے تھے، اسی کو ماریے۔ اس پر جو لاٹھی ماری، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے ایک دو نہیں 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے، 12 چشمے۔ اب کوئی کہے جب پتھر زمین سے ٹچ نہیں تھا، نیچے سے کوئی چشمہ نہیں تھا، تو پانی کہاں سے آیا؟ بادل میں کہاں سے پانی آتا ہے؟ وہ کہیں سے ٹچ ہوتا ہے؟ اڑتا پھرتا ہے، آتا ہے نا پانی؟ کیسے آتا ہے؟ پانی بخارات کی شکل میں بادل میں پہنچتا ہے، وہ بخارات آنکھوں سے نظر نہیں آتے، لیکن بادل میں پہنچتا ہے۔ جو اللہ بخارات کی شکل میں پانی کو بادل میں پہنچا سکتے ہیں، وہ اللہ بخارات کی شکل میں یا جیسے چاہے پانی کو پتھر میں پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک ہی قانون ہے جو دونوں جگہ کام کر رہا ہے، وہی قانون وہاں بھی کام کر رہا ہے، وہی قانون یہاں بھی کام کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ کے وعدے تو خوب یاد تھے، خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آج تک ان کو یاد ہیں۔
وہ کہتے ہیں صاحب یہ تو ہماری میراث کی زمین ہے، یہ تو ہمارے میراث کا ملک ہے، اس لیے یہ پورا ہمارا ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک نشان لگایا ہوا ہے گریٹر اسرائیل کا۔ ان کے ہاں پارلیمنٹ میں گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے، جس میں پورا عراق ہے، جس میں مصر کا بڑا حصہ ہے، جس میں جزیرۃ العرب کا ایک بڑا حصہ ہے، اس میں مدینہ طیبہ بھی ہے، اور کافی دور تک کا علاقہ ہے، اس میں ملک شام کا بھی ایک حصہ ہے۔ اور ان کا دعویٰ ہے اسرائیل من البحر الى النہر، سمندر سے لے کر ندی تک، اور پورا اسرائیل۔ اور وہ یوں کہتے ہیں یہ ہمارا میراث کا ملک ہے، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ یہ تمہارا ملک ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہمارے وعدے تمہیں خوب یاد ہیں، تم نے بھی ہم سے کچھ وعدے کیے تھے، وہ یاد ہیں؟ ہمارے وعدے مشروط ہیں تمہارے کیے ہوئے وعدوں کے ساتھ۔ تم نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کرو، تو ہم نے تم سے جو وعدے کیے ہیں وہ ہم پورے کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے اس کا وعدہ لیا تھا کہ جب اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم ان کو مانو گے۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، حضرت عیسیٰ نے اپنے ماننے والوں سے وعدہ لیا تھا، اور ان سب نے وعدہ کیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے فیصلے فرما دیجئے، ہم تو خالص آپ کے بندے ہیں۔ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اللہ نے فرمایا دیکھو میں جس کو چاہوں گا سزا دوں گا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن میں یہ سزا اس لیے نہیں دوں گا کہ میری رحمت میں جگہ کم ہے۔ جیسے ٹرین بک ہو گئی تو کچھ لوگ ویٹنگ میں ہوتے ہیں، ویٹنگ میں اس لیے ہوتے ہیں کہ ٹرین کی سیٹیں محدود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں کسی کو سزا اس لیے نہیں دوں گا کہ میری رحمت محدود ہے، میری رحمت لا محدود ہے۔ وہ نافرمانی کریں گے، خود اپنے آپ کو میری رحمت سے محروم کریں گے تو میں سزا دوں گا، وہ چاہیں آ جائیں، سزا نہیں دوں گا، میں ان کو انعام سے نوازوں گا۔ فَسَأَكْتُبُهَا، لیکن میں اپنی یہ رحمت کسی کو زبردستی نہیں دوں گا، جو شرطیں پوری کرے گا اس کو دوں گا۔ کون ہے شرطیں پوری کرنے والا؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی یہ رحمت دوں گا متقیوں کو، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور ان لوگوں کو جو زکوٰۃ ادا کریں گے، جو اپنا مال میری محبت میں خرچ کریں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری نشانیوں کو مانیں گے۔ کون ہوں گے ہماری نشانیوں کو ماننے والے؟ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، کہ جب ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، جن کا تذکرہ ان کے پاس تورات اور انجیل میں پہلے سے لکھا ہوا موجود ہوگا، تو وہ لوگ اس نبی امی پر ایمان لائیں گے، میں ان کو رحمت سے نوازوں گا۔ بنی اسرائیل نے وعدہ کیا تھا ہم مانیں گے، اپنا وعدہ بھول گئے، اور اللہ کا وعدہ یاد ہے۔ یہی حال اس زمانے میں ہم لوگوں کا ہے، اپنا وعدہ بھول جاتے ہیں، اللہ کے وعدے خوب یاد رہتے ہیں۔ ہم خیر امت ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ارے تم خیر امت ہو شرط کے ساتھ، تم نے اللہ سے جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرو تو خیر امت بنو گے۔ اپنے وعدے بھول جاتے ہیں اور فضائل خوب یاد رہتے ہیں، ہماری یہ فضیلت ہے، ہماری یہ فضیلت ہے، ہماری یہ فضیلت ہے۔ کوئی فضیلت نہیں ہے اس کے لیے جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہ کرے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے بھی ایسے ہی دعوے ہوتے تھے جیسے اس زمانے میں ہم لوگوں کے دعوے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں بھئی تم نے جو ہم سے وعدے کیے وہ پورے کرو، ہم نے تم سے جو وعدے کیے وہ ہم پورے کریں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کے بچوں یاد کرو میں نے تم کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، میں نے تم کو کیا نہیں دیا، لیکن اب تم چاہتے ہو کہ میں نے تم سے جتنے
نے وعدے کیے ہیں وہ سب پورے ہو جائیں، تم کو عزت ملے، تم کو دولت ملے، تم کو حکومت ملے، تم کو اقتدار ملے، تم کو دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے، تو ہاں میں یہ سب کچھ دینے کو تیار ہوں، لیکن شرط ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اوفی بعہدکم، تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو، میں نے تم سے جو وعدہ کیا ہے میں پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مخلوق کا ڈر دل سے نکالو، مجھ سے ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور میں نے جو دین اتارا، جو کتاب اتاری، جو پیغام اتارا، جس میں اس کتاب کی تصدیق ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، جس میں اس دین کی تصدیق ہے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے، اس کو مانو۔ اس لیے کہ اگر تم نے نہیں مانا تو تمہاری نسلیں تو تمہارے راستے پہ چلیں گی نا، وہ بے سوچے سمجھے کافر بنیں گے۔ تمہارے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر تم نے نہیں مانا تو تم سوچ سمجھ کر کافر بنو گے، تو تم کفر میں پہل کرو گے، تمہاری بات کی نسلیں تمہارے نقش قدم پر چلیں گی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس کے انکار میں پہل مت کرو۔ یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچان لیا تھا جس طرح کوئی باپ اپنے بچے کو پہچانتا ہے۔ یہ قرآن کی تعبیر ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جو اہل کتاب ہیں وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ کسی اسکول میں چھٹی کے وقت جائیے، ایک کلاس کے بچے جب یونیفارم پہن کر نکلتے ہیں تو سب ایک جیسے لگتے ہیں، فرق کرنا مشکل ہو، چونکہ ہم عمر بھی ہوتے ہیں اور علاقے والوں کی شکلیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ جب حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں نا تو ہم لوگوں کو سارے چائنیز ایک جیسے لگتے ہیں، سارے ملیشیا انڈونیشیا والے ایک جیسے لگتے ہیں، وہ لوگ فرق کرتے ہیں، ہم لوگوں کو لگتا ہے سب ایک ہی ڈائی کے ہیں، سب ایک ہی ڈیزائن کے، ایک ہی کلر کے، ایک ہی سائز کے۔ تو کسی اسکول میں جا کر کے دیکھیں، ایک کلاس میں عموماً ہم عمر بچے ہوتے ہیں اور ایک علاقے کے بچوں کی شکلیں بھی ملتی جلتی ہوتی ہیں اور یونیفارم میں ہوتے ہیں، سب ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن باپ اپنے بیٹے کو فوراً پہچان لیتا ہے۔ جس طرح باپ اپنے بیٹے کو فوراً پہچان لیتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی علامتیں ان کے پاس ہیں کہ انہوں نے اسی طرح پہچان لیا ہے، اس کے باوجود ماننے کو تیار نہیں۔ بہت کم یہودیوں کو ہدایت ملی ہے، ان کی ضد کی وجہ سے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ بہت مشہور یہودی عالم ہیں سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے اور مدینہ پہنچنے سے پہلے چند دن آپ نے قباء میں قیام کیا، اور قباء میں بھی اچھے خاصے یہودی تھے، ان کے باغات وغیرہ تھے، تو انہوں نے تو دیکھتے ہی پہچان لیا حضور کو، اور پھر سعادت مندی تھی، کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید تھی کہ یہ پرانے مسلمان لوگ ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، ان سے مجھے مدد ملے گی۔ عرب تو بیچارے ان پڑھ و جاہل لوگ ہیں، وہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتاب والے ہیں، اگر یہ تصدیق کر دیں کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ مکے والوں کو جب یہ بات معلوم کرنی تھی کہ حضور واقعی اللہ کے رسول ہیں یا نہیں، تو مشورہ کرنے کس کے پاس گئے تھے؟ یہودی علماء کے پاس گئے تھے نا، اور انہوں نے کچھ سوالات سکھائے تھے جن کے جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی تھی۔ سورہ کہف کے شان نزول میں آپ نے سنا ہوگا، علماء تو خوب جانتے ہیں۔ تو عربوں کی نظر تو انہی کی طرف تھی نا کہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ پرانے دیندار لوگ ہیں، ان کے پاس باقاعدہ اللہ کی کتاب موجود ہے، ان کے پاس نبوت کے ذریعے ملا ہوا ایک پورا نظام ہے، ان کے پاس مدارس ہیں، مکاتب ہیں۔ تو حضور کو یہ امید تھی کہ یہ مجھے مان لیں گے اور پورا عرب مان لے گا اور سب جہنم سے بچ جائیں گے۔ یہ خواہش نہیں تھی کہ میں بہت بڑا لیڈر بن جاؤں گا، میرے بہت متبعین ہو جائیں گے، سب جہنم سے بچ جائیں گے، سب جنتی بن جائیں گے، سب اللہ سے جڑ جائیں گے، شیطان سے نجات پا جائیں گے۔ یہودیوں نے مانا نہیں،
تو حضور کو یہ خیال ہوا کہ کیا ان لوگوں کو کوئی شبہ ہو رہا ہے مجھ کو پہچاننے میں، تو مجھے کچھ اور پہچان کرانی چاہیے، ان کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کا درد بیان کیا، تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور میری قوم بہت ضدی ہے، ان لوگوں نے آپ کو خوب پہچان لیا ہے، اور یہ پوری قوم تو آپ کا پہلے سے انتظار کر رہی تھی، جیسے اس زمانے میں مسلمان حضرت مہدی کا انتظار کر رہے تھے۔ معلوم ہے یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اور جب حضور کی بعثت ہوئی تو یہودی سب سے بڑے دشمن بنے، مسلمان حضرت مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا ان کے سب سے پہلے دشمن مسلمان ہوں گے۔ وہ مسلمان جو اپنے کو اللہ کے حوالے کرنے کو تیار نہیں، کائے کا انتظار ہے حضرت مہدی کا؟ اللہ کی کتاب موجود ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، کسی انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ابھی اپنے کو اللہ کے حوالے کریں، ہم ابھی اپنی زندگی کو سنتوں کے تابع کریں۔ جو اپنے کو اللہ کے حوالے کرے گا صرف وہ حضرت مہدی کا دوست بنے گا، جو آج اپنے کو اللہ کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے، اگر آج حضرت مہدی آ جائیں وہ حضرت مہدی کا دشمن ہوگا۔ بالکل اسی طرح جیسے یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مہدی اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے جو پہلا لشکر روانہ ہوگا وہ کسی اور کا نہیں، مسلمانوں کا ہوگا، اور ایک مخصوص میدان ہے، وہاں وہ لشکر رات میں قیام کرے گا اور وہ میدان پھٹے گا اور لشکر زمین کے اندر دھس جائے گا، اور ساری دنیا میں جب یہ اطلاع پہنچے گی تب دنیا کے اہل علم کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو مہدی ہے۔ وہ لشکر مسلمانوں کا ہوگا، سفیانی کا لشکر جس کو کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بالکل وہی تاریخ ہے جو اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، وہی مزاج ہے جو بنی اسرائیل کا مزاج تھا، وہی مزاج بن گیا اس زمانے میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ حضور ان لوگوں نے مشورہ کیا ہے آپس میں کہ ہیں تو یہی اللہ کے نبی، لیکن ہم ان کو مانیں گے نہیں، اس لیے کہ اگر ان کو مان لیں گے تو یہ عربوں میں پیدا ہوئے ہیں، عرب آگے ہو جائیں گے، ہم پیچھے ہو جائیں گے، ہماری بڑائی ختم ہو جائے گی، ہم اپنی بڑائی چھوڑنے والے نہیں، لیڈر تو ہم ہی رہیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے جس سے سمجھوتا کرنا پڑے، چاہے جس سے سودا کرنا پڑے، لیکن لیڈر تو ہم ہی رہیں گے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ حضور میں آپ کو نمونہ دکھاتا ہوں، آپ میری قوم کے سرداروں کو بلا لیجئے، میں آڑ میں رہوں گا، میرے بارے میں ان سے پوچھئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت علمی گھرانے کے فرد تھے، وہ خود بہت بڑے عالم تھے، ان کے باپ بہت بڑے عالم تھے، ان کے دادا اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، وہ پورا سلسلہ تھا علماء کا، اور بہت متقی اور پرہیزگار گھرانہ تھا، علمی طور پر پوری قوم اس گھرانے کی طرف رجوع کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام آڑ میں ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا اور کہا کہ بھئی میں اللہ کا نبی ہوں، آپ لوگوں کے پاس میری ساری علامتیں موجود ہیں، تو کیا آپ لوگوں کو کوئی شبہ ہے؟ آخر ماننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اور آپ لوگ تو میرا انتظار بھی کر رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم جن کا انتظار کر رہے تھے وہ آپ نہیں ہیں، انتظار تو ہمیں ابھی بھی ہے، ہم تو انتظار کر رہے ہیں اللہ کے آخری نبی کے، لیکن وہ آپ نہیں ہیں، آپ کے اندر وہ علامتیں نہیں پائی جاتی۔ جو ضدی اور ہٹ دھرم ہو، ایک شخص نے کسی سے قرض لیا، 3-4 مرتبہ قرض لیا، وہ ایک رقم بنی، اس بیچارے نے ادا کیا، 4 لاکھ روپیہ قرض تھا، ایک مرتبہ 2 لاکھ دیا، ایک مرتبہ 2 لاکھ دیا، پورا ادا ہو گیا۔ ابھی جس نے قرض لیا تھا اس نے دعویٰ کیا ابھی 1 لاکھ باقی ہے۔ اس نے کہا بھائی میں نے تم سے 4 لاکھ لیا تھا، ہاں 4 لاکھ لیا تھا، میں نے تم کو 2 لاکھ کر کے نہیں، میں نے تم کو 2 لاکھ کر کے 2 مرتبہ دیا، ہاں دیا، اور میں نے تم سے 1 لاکھ کر کے 4 مرتبہ لیا تھا تو 4 ہوئے، نہیں تم نے 1 لاکھ کر کے 4 مرتبہ لیا تھا تو 5 لاکھ ہوئے۔
ایک ایک کر کے 4 مرتبہ لیا تھا تو 5 لاکھ ہوئے. آپ جس حساب داں سے چاہیں جا کے معلوم کر رہے, 5 ہوئے نا, نہیں ہوئے بھئی. 1 لاکھ کر کے 4 مرتبہ قرض لیا تو 5 نہیں ہوئے. کمال کر رہے ہیں آپ لوگ بھی وہی کہہ رہے ہیں. ارے 5 ہوئے بھائی, اس نے ضد کر لی 5 ہوئے. ایک اور باقی ہے 2. اس نے کہا بھائی کمال ہے. اب وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی نہ سمجھ ہو تو سمجھے, جو جان بوجھ کے دھوکہ دے رہا ہے اسے کون سمجھا سکتا ہے. تو اس نے کہا میں پنچایت بلاؤں گا. تو اس نے کہا بلا لو پنچایت. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ایک ایک کر کے 4 مرتبہ قرض لینے سے 4 لاکھ ہوتا ہے تو میری بیوی کو طلاق. 5 ہوتا ہے تمہیں دینا پڑے گا 1 لاکھ. وہ پریشان ہوا, گیا قوم کے بڑوں کے پاس, بھائی آپ لوگ بیٹھے میرا مسئلہ حل کریں, زبردستی یہ پیچھے پڑا ہوا ہے, میں قرض ادا کر چکا ہوں, پورا دے چکا ہوں, کہتا ہے 1 لاکھ اور دو. یہ اطلاع اس کی بیوی کو پہنچ گئی. اس نے اپنے کپڑے سمیٹے بیگ میں رکھنا شروع کیا. یہ گھر پہنچا تو دیکھا بیوی تیاری کر رہی ہے. کہہ رہے پگلی تو کہاں جا رہی ہے؟ کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں. بھئی ایک ایک کر کے 4 مرتبہ 4 ہوتا ہے نا, تم کہہ رہے ہو 5 ہوتا ہے, تو طلاق تو پڑ گئی. کیسے کیسے پڑ گئی؟ میں مانوں گا تب پڑے گی نا, میں مانوں گا ہی نہیں. ساری قوم مل کر فیصلہ کرے, مجھے ماننا ہی نہیں تو کیسے پڑے گی؟ تو رہے اپنے گھر میں آرام سے, مجھے ماننا ہی نہیں ہے. تو ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان لوگوں نے باقاعدہ مشورہ کر کے یہ طے کیا تھا کہ ماننا نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام نے یہ پوری روداد حضور کو سنائی. تو حضور نے ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا, انہوں نے کہا نہیں نہیں, وہ آپ کے اندر نہیں ہے نشانیاں. بھئی یہ نشانی, ہاں یہ نشانی ہے, ہماری کتاب میں ہے, لیکن وہ آپ میں نہیں ہے. اب کون بنوا سکتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اچھا یہ بتلاؤ عبداللہ ابن سلام کیسے آدمی ہے؟ جو مشورہ ہوا تھا نا قوم کا کہ نہیں ماننا, اس مشورے میں حضرت عبداللہ ابن سلام بھی موجود تھے. انہیں تھوڑی پہلے سے معلوم تھا کہ یہ لوگ کیا طے کرنے والے. مشورہ تھا تو گئے تھے, وہاں وہ خاموش رہے تھے, لیکن بعد میں انہوں نے سوچا تھا ان کی خاطر میں اپنی آخرت کیوں برباد کروں. تو انہیں معلوم تھا عبداللہ ابن سلام تو ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں, جس عزت کی خاطر ہم انکار کر رہے ہیں اس کی ہم سے زیادہ ان کو ضرورت ہے, مان لینے میں ہم سے زیادہ ان کا نقصان ہے. تو حضور نے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام کیسے؟ کہا عبداللہ ابن سلام ہمارے بہت بڑے عالم ہیں, وہ عالم, ان کے باپ عالم, ان کے دادا عالم, وہ تو خاندان بہت ممتاز خاندان ہے, ہمارا بہت نمایاں خاندان ہے. کہا اچھا اگر عبداللہ ابن سلام گواہی دیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو مانو گے؟ تو انہوں نے کہا سوال نہیں پیدا ہوتا, عبداللہ ابن سلام کسی جھوٹے کو اللہ کا رسول کیسے مان لیں گے؟ اللہ, ڈٹائی کی انتہا. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن سلام سامنے آئے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. جو کلمہ پڑھا حضرت عبداللہ ابن سلام نے, ابھی جو لوگ حضرت عبداللہ ابن سلام کے پورے خاندان کی تعریف کر رہے تھے, انہوں نے جو گالیوں کی بوچھار شروع کی, تو دھوکے باز ہے, تو غدار ہے, اور تیرا تو باپ بھی ایسی تھا, تیرا تو دادا بھی ایسی تھا, اور تیرا پورا خاندان ایسی ہی. تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے مسکرا کے کہا حضور دیکھ لیجئے, یہ ہے میری قوم کا مزاج, اس لیے آپ دل چھوٹا نہ کیجئے. یہ آپ کو پہچان چکے ہیں, لیکن ان کا مقدر ہے جہنم, کون بچا سکتا ہے؟ اللہ ضد اور ہٹ دھرمی سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں تو اس کا یقین ہے نا کہ اللہ کا کلام سچا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, اور ہم کو تو اس کا یقین ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی 100% حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہے. تو پھر شروع کرنے میں دیر کیسی؟ کیا ہم یہودی ہو گئے ہیں؟ کیا بنی اسرائیل ہمارے آئیڈیل بن گئے ہیں؟ ہم نے شروع کرنے میں دیر کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی؟ ہماری پوری زندگی صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک سنت کے مطابق ہے. ہمارا ظاہر ہمارا باطن سنت کے مطابق ہے. تو ہم جس ڈگر پہ چل رہے ہیں اس کی منزل کیا ہے, جنت یا جہنم؟ اور جو منزل ہمیں چاہیے اس کا یہ راستہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں.
اگر انجانے میں غلطی ہو رہی تھی تو انجانا پن ختم ہو گیا، اور اگر خدا نہ خواستہ جان بوجھ کے غلطی ہو رہی ہے تو یہ تو یہودیوں والی ضد ہے، یہ تو بنی اسرائیل کی ضد ہے۔ پھر اللہ نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ کیوں ملے گی؟ دنیا میں بھی اللہ نے جس عزت کا وعدہ کیا ہے وہ کیوں ملے گی؟ اللہ نے مصر کی ذلت سے ان کو نکالا تھا نا، اور وعدہ کیا تھا کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اسی لیے وہ جس ملک کو میراث کی زمین کہہ رہے ہیں وہ ملک انہیں نہیں ملے گا، وہ ملک ان کو ملے گا جو اللہ کا کہنا ماننے والے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔ ہم بھی اگر اللہ کا کہنا مانے، اس ملک میں ہماری کھوئی ہوئی عزت ہمیں دوبارہ ملے گی انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا کہنا مانیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق اور باطل کو خلط ملط مت کرو، سچ اور جھوٹ کو مکس مت کرو۔ حق اور باطل کو خلط ملط کرنے کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، میں اس وقت صرف ایک شکل بیان کروں گا حق اور باطل کو خلط ملط کرنے کی۔ اگر میں صرف اس مجمع میں ریفرنڈم کروں کہ کامیابی حضور کے راستے طریقے میں ہے یا شیطان کے طریقے میں، حضور کے طریقے میں ہے یا کسی اور کے طریقے میں، تو 100% ووٹنگ ہوگی کہ حضور کے طریقے میں ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ ہوا حق، اور ہمارا عمل کیا ہے؟ اس کے خلاف، یہ ہے حق اور باطل کو خلط ملط کرنا۔ یہ غلطی ہم سے ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ تو یہ قرآن کا مطالبہ ہم سے ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہو۔ مجھے یاد آیا آپ کے موجودہ تلنگانہ کے ایک شہر میں، جو پہلے آندھرا ہوا کرتا تھا، کچھ نوجوانوں نے ایک پروگرام کیا اور اس میں غیر مسلم نوجوانوں کو بلایا، اور ان پروگرام کرنے والے نوجوانوں کی زندگی میں سر سے پیر تک کہیں حضور کی سنت نظر نہیں آتی تھی، اور ان کو اسلام کی دعوت دی کہ اسلام کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ جس شہر کا واقعہ ہے وہاں کے لوگ بھی اس وقت موجود ہیں یہاں۔ تو غیر مسلم نوجوان نے کہا کہ یہ بتاؤ، جس نبی کا راستہ تمہیں خود پسند نہیں ہے، تم ہمیں اس کی دعوت کیوں دے رہے ہو؟ تمہیں اپنے نبی کا طریقہ خود پسند نہیں ہے، کیا تمہارے نبی ایسے تھے جیسے تم نظر آ رہے ہو؟ تو انہیں سر جھکا کے اعتراف کرنا پڑا، ایسے نہیں تھے۔ اور سب کو معلوم ہے کیسے تھے، معلوم ہے نا؟ تو آج سے اس غلطی کو چھوڑیں گے یا نہیں؟ ورنہ انجام وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا۔ ان کا انجام اچھا نہیں ہوا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت مسلط کر دی، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا۔ ان آیات کا میں نے انتخاب نہیں کیا تھا، اللہ نے انتخاب کیا ہے آج کی مجلس کے لیے، قاری صاحب کے دل میں ڈالا۔ میں نے قاری صاحب سے کہا بھی نہیں تھا کہ آپ فلاں آیات پڑھیے گا، یہ اللہ کا انتخاب ہے آج کی اس گفتگو کے لیے، تو ہمیں اللہ کے انتخاب کے سامنے سرنڈر ہونا چاہیے نا۔ تو حق اور باطل کا یہ التباس اور حق اور باطل کو خلط ملط کرنے کا مجرمانہ عمل آج سے کون کون چھوڑے گا؟ جس کو ہم زبان سے کہتے ہیں یہ سچ ہے، اسی پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جس کو ہم زبان سے کہتے ہیں یہ کامیابی کا راستہ ہے، اسی راستے پر چلیں گے بھی آخری سانس تک انشاءاللہ۔ جان بوجھ کر حق کو چھپائیں گے نہیں۔ پھر اللہ نے کہا کیا کرنا ہے تمہیں؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، مال خرچ کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور جو لوگ اللہ کے حکم کے آگے جھکتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جھکو۔ ایک تو وہ رکوع ہے جو نماز کے اندر ہوتا ہے،
اور ایک وہ رکوع ہے جو ساری زندگی ہوتا ہے. رکوع کے معنی جھک جانا. اللہ کے آگے جھکے رہو, ہر وقت اللہ کا کہنا مانتے رہو. اللہ ہم آپ کے سامنے سرنگوں ہیں, جو آپ کا حکم وہ ہمارے سر آنکھوں پر. باتیں تو بڑی میٹھی میٹھی ہوتی ہیں ہماری مجلسوں میں ماشاء اللہ. حلقے بھی لگتے ہیں درس قرآن کے, مقالے بھی پڑھے جاتے ہیں, اور کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں, اور کنونشن بھی ہوتے ہیں, اور جلسے بھی ہوتے ہیں, اور مضامین بھی لکھے جاتے ہیں, اور تقریریں بھی ہوتی ہیں, اور میں آپ کو سناؤں اور آپ مجھے سنائیں, یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جب اپنی ذات کا نمبر آتا ہے تو صفر ہو جاتے ہیں. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, اور تمہارے پاس اللہ کی کتاب بھی موجود ہے, اسے پڑھتے بھی ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ, اتنی موٹی بات تمہارے سمجھ میں نہیں آتی. اور سنو, جب تم فیصلہ کرو گے اللہ کے دین پر چلنے کا تو مشکلات آئیں گی, آزمائش ہوگی. سب سے پہلے تو نوجوانوں کے سامنے مشکل آئے گی ان کے ماں باپ کی طرف سے. وہ کہیں گے یہ عمر ہے داڑھی رکھنے کی. بوڑھا باپ نمازی اپنے بیٹے سے کہتا ہے یہ عمر ہے داڑھی رکھنے کی. کیوں؟ نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ نماز پڑھنے سے عزت ملتی ہے. دل ایمان سے خالی ہے اس لیے کفر کا یہ جملہ بولتا ہے. ہمارے سماج میں نماز پڑھنے سے عزت ملتی ہے اس لیے نماز پڑھتے ہیں. ہمارے سماج میں حج کرنے سے عزت ملتی ہے اسی لیے حیدرآباد والے ایک حج کہا کرتے ہیں, کم سے کم 7 یا 8 تو ہونا چاہیے نا. ہم سب شریک ہیں, میں اپنے کو الگ نہیں کر رہا, لیکن یہ ہماری بیماریاں ہیں. اپنے بچوں کو سنت پر عمل کرنے سے روکتے ہیں, اپنے گھر کی عورتوں کو سنت پر عمل کرنے سے روکتے ہیں. ارے صاحب یہ برقع پہننا اور پردہ کرنا یہ تو جاہل عورتوں کا کام ہے, ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, دولت مند لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, یہ تو ترقی کا زمانہ آ گیا ہے. ہمیں ہمارے ماں باپ نے پیدا کیا یا اللہ نے پیدا کیا؟ تو اللہ کے حکم کے خلاف ماں باپ کی نہیں مان. آج تک آپ نے سنا ہوگا ماں باپ کی اطاعت کرنا, آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں ماں باپ کی نافرمانی کرنا ایمان ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنا ایمان ہے. اگر ماں باپ اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم دیں, ہمت کرو, آج خوب خدمت کریں گے, لیکن اللہ کی نافرمانی کے لیے ان کا کوئی حکم نہیں مانیں گے. وہ کہیں گھر سے نکل جاؤ, نکل جائیں گے. وہ کہیں تعلق ختم کر لو, ختم کر لیں گے, لیکن اللہ کے نافرمان نہیں بنیں گے. اور ان کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ ان کو بھی اپنا فرما بردار بنا دیجئے. تم سدھر جاؤ, تمہارے ماں باپ بھی سدھر جائیں گے. جوان سدھریں, بوڑھے بھی سدھریں گے انشاءاللہ, ورنہ انجام کسی کا اچھا نہیں ہوگا. گھر میں مخالفت ہوگی, محلے میں مخالفت ہوگی, سماج میں مخالفت ہوگی, ملک میں مخالفت ہوگی, تمہیں جمنا پڑے گا. اور جمو گے تو اللہ کی مدد آئے گی, تمہارے جمنے پر اللہ کی مدد آئے گی. اب اس جمنے کے لیے حوصلہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ سے ملے گا. اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو, اللہ کی یاد بڑھاؤ, اپنی نماز اچھی کرو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اس راستے میں مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, نماز سب کے لیے آسان نہیں ہوتی, نماز بہت مشکل ہوتی ہے. جب تک اللہ سے دل نہ لگا ہو نا, ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈنڈا لے کر کھڑا ہے, سلام پھیرے فوراً باہر نکلو, خبردار رکنا نہیں. بس چلے تو امام صاحب ایک سلام پھیریں اور مقتدی صاحب نکل کر باہر بھاگیں. نہیں, ابھی تو سنت بھی پڑھنی ہے, ابھی تو نفل بھی پڑھنا ہے, ابھی تو دیر تک اللہ کو یاد کرنا ہے.
یہ وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جس کا دل اللہ کے آگے جھکا ہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نماز انہی کے لیے آسان ہوتی ہے جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوتے ہیں اور جنہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حساب دینا ہے۔ تو واپس تو جانا ہے نا، حساب دینا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ رشتہ مضبوط کرو، جمنا پڑے گا، لیکن تم جمو گے تو اللہ تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، اللہ تمہاری مدد کریں گے، پھر انشاءاللہ رحمتیں اور برکتیں آنی شروع ہوں گی، تمہاری زندگی میں آئیں گی، تمہارے گھر والوں کی زندگی میں آئیں گی، تم کو بھی ملیں گی، تمہارے ماں باپ کو بھی ملیں گے، تمہارے گھر والوں کو بھی ملیں گے، تمہارے خاندان والوں کو بھی ملیں گی۔ چند دن جمو گے انشاءاللہ دین اور سنت کی بہار آئے گی، صرف پورے گھر میں نہیں، پورے خاندان میں، پورے علاقے میں۔ لیکن ہم الحمدللہ یہودی نہیں ہے نا، ہم بنی اسرائیل کے طریقے پر نہیں چلیں گے۔ ہم نے حق کو سمجھا ہے، ہم حق کو قبول کریں گے، ہم نے حق کو مانا ہے، ہم حق کو اختیار کریں گے۔ زبان سے کچھ کہیں، عمل کچھ کریں، یہ حق اور باطل کا التباس ہے، یہ خلط ملط ہے، یہ خلط ملط۔ میں یہ نہیں کہہ رہا صرف یہی مانا ہے، اور بھی مانا ہے، لیکن یہ بھی ایک مانا ہے، یہ بھی ایک شکل ہے جو ہماری زندگیوں میں نمایاں نظر آتی ہے۔ ہم حق اور باطل میں اس طرح خلط ملط کرتے ہیں، زبان سے جس کو حق کہتے ہیں، عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ ہم اپنے اس کردار کو بدلیں گے انشاءاللہ۔ بتلاؤ سچے دل سے بدلنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ تو پھر پڑھ لیں توبہ کے کلمات انشاءاللہ، اللہ سے عہد کر لیں کہ اللہ ہم اپنے آپ کو بدل رہے ہیں آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے۔ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہونے کی نیت لے کر آئے ہیں وہ اس توبہ کے کلمات پڑھتے ہوئے بیعت کی نیت کر لیں۔ باقی بدلنا تو انشاءاللہ سب کو ہے نا، جو جس سے بھی جڑا ہوا ہے، جس عالم سے آپ جڑے ہیں، جس اللہ والے سے جڑے ہیں، جس سلسلے سے جڑے، بس اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرما دے۔ تو ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں، جن کو بیعت ہونا ہے وہ بیعت کی نیت کر کے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سے راضی ہو جائے، ہماری مغفرت فرما دے، اور اللہ اپنے فضل سے ہماری زندگی بدل دے اور ہماری زندگی کو اپنی رحمتوں کی بہار سے بھر دے۔ بہار آئے گی انشاءاللہ، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، عزت بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی نافرمانی میں جن چیزوں کو تلاش کرتے ہیں اور نہیں ملتی، وہ سب کچھ ملے گی اللہ کے فرما بردار بننے کے بعد۔ اللہ عزت بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے، اقتدار بھی دیں گے، دنیا کو بھی پرسکون بنائیں گے اور آخرت کی نعمتیں بھی دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم دین پر استقامت کا ثبوت دیں۔ بیعت کے کلمات پڑھ لینے کے بعد استقامت کے لیے ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے جو معمولات بتلائے ہیں ان کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اور اپنے شیخ سے اپنا مضبوط رابطہ رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے علاج کے سلسلے میں بیمار کو اپنے ڈاکٹر سے، اپنے معالج سے رابطہ رکھنا ہوتا ہے نا، حالات بتلانا، دوائیں تجویز کرانا، پوچھنا، اسی طرح رابطہ رکھنا ہوتا ہے۔ کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کرنا چاہیے، اور ماشاءاللہ آپ کے شہر میں اہل اللہ موجود ہیں، آپ ان حضرات سے بھی رابطہ کریں، ان سے بھی اصلاحی تعلق اپنا قائم کریں۔ جس سے بھی آپ تعلق قائم کریں گے انشاءاللہ نفع ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر کی ڈگری دیکھ لیجئے گا، ڈاکٹر ہونا چاہیے، جھولا چھاپ نہیں ہونا چاہیے۔
تو سند متصل ہونا چاہیے، علم پختہ ہونا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر کی سند متصل ہے، شیخ کی علم پختہ ہے، سنتوں پر عمل ہے، تقوی ہے، کردار ہے، تو پھر آپ جس کا بھی دامن پکڑیں گے انشاءاللہ اللہ تک پہنچیں گے۔ صبح و شام کی تسبیحات پڑھا کریں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح درود شریف کی۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، اور روزانہ 15-20 منٹ مراقبہ کر لیا کریں۔ مراقبہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی یاد میں کھو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام اس طرح لیا کریں کہ آپ کا ہر چیز سے رشتہ کٹ جائے، آپ اللہ کی یاد میں کھو جائے۔ اس کی مشق ہے مراقبہ۔ یہ عمل کریں اور پھر برکتیں دیکھیں انشاءاللہ۔ پھر جیسے کوئی مٹھائی چکھتا ہے نا تو کہتے ہیں بھئی چکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کیسی لذت ہے، کیسا مزہ ہے۔ ایسی ذرا کریں، شروع کریں، پھر دیکھیں کیسا دل اللہ کی محبت سے بھرتا ہے، کیسا سنتوں کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور کیسے زندگی میں بہار آتی ہے۔ لاکھوں کی زندگیوں میں بہار آئی ہے اور آ رہی ہے مسلسل۔ اللہ کرے ہماری آپ کی زندگیوں میں بھی بہار آ جائے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ خواتین تک آواز پہنچ رہی ہو تو وہ بھی اسی طرح مراقبہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا فرما لیں، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ پروردگار عالم، بہت لمبا زمانہ گزر گیا، ہم زبان سے آپ کا نام لیتے رہے اور شیطان والے کام کرتے رہے، شیطان کے راستے پر چلتے رہے، جنت کے نعرے لگاتے رہے، جہنم کے راستے پر چلتے رہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے، آپ نے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہم نے آپ کے نیک بندوں کی نقل کی ہے توبہ کر کے، اللہ ہم سب کو نیک بنا دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، پیارے اللہ عیوب کی پردہ پوشی فرمائیے، نگاہوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے۔ اللہ اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے چاہنے والوں کی محبت عطا فرمائیے۔ اللہ دلوں کی غفلت دور فرما دیجئے، دلوں کو اپنی یاد سے جاری فرما دیجئے، ہمارے انگ انگ سے روے روے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے۔ اللہ بری زندگی، بری موت، برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے۔ اللہ ہماری جسمانی بیماریاں بھی دور فرمائیے، روحانی بیماریاں بھی دور فرمائیے۔ اللہ جن مریضوں کے لیے دعا کی درخواستیں آئی ہیں، یا اللہ جن کو ہم نہیں بھی جانتے اور وہ بیمار ہیں، وہ مریض ہیں، اللہ سب کو کامل شفا عطا فرمائیے۔ اور اللہ روحانی طور پر تو ہم سب بیمار ہیں، اللہ ہمیں روحانی شفا بھی عطا فرمائیے، جسمانی شفا بھی عطا فرمائیے۔ اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ظاہر کی بھی کامل اصلاح فرمائیے، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرمائیے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو سر سے پیر تک 100% سنتوں سے سجا دیجئے، اور ہمارے دل کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے۔ اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ
اللہ آپ ستار ہیں، آپ نے دنیا میں ہمارے عیوب پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہم اندر سے کیا ہیں، لیکن قیامت کے دن تو آپ سب کے پردے ہٹا دیں گے، کسی کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے حفاظت فرمائیے، اللہ اس دن کی رسوائی سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو آپ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرمائیے۔ حضور نے فرمایا گنہگار اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، اللہ اس ذلت سے ہماری حفاظت فرمائیے، اس تکلیف سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم سے دوپہر کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، اللہ ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ شیطان ہمیں جہنم کے راستے پر چلاتا ہے، ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں اور شیطان کی بات مان لیتے ہیں۔ اللہ آپ رحمان و رحیم ہیں، آپ ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ جیسے باپ چھوٹے بچے کو انگلی پکڑ کر چلاتا ہے، اللہ آپ اپنی رحمت سے ہماری انگلی پکڑ کر کے ہمیں شیطان کے راستے سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں جہنم کے راستے سے بچا لیجئے اور جنت کے راستے پر چلا دیجئے، اللہ جنت کے راستے پر چلا دیجئے۔ پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دیجئے، دلوں کی ظلمت و تاریکی دور فرما دیجئے، اللہ دلوں کی ظلمت و تاریکی دور فرما دیجئے۔ اللہ جب ہم اپنی قبروں میں جائیں تو ہماری قبروں کو روشن کر دیجئے، اللہ قبروں کی تاریکی سے، قبروں کی ظلمت سے، قبروں کی تنگی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھیے، اپنے دین پر زندہ رکھیے، استقامت کی زندگی عطا فرمائیے، اور جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت عطا فرمائیے۔ اللہ جو ہم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ایمان کے ساتھ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، اور آپ نے جن کی مغفرت فرما دی ہے ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے۔ اللہ اتنے دین سے، اتنی دیر سے اللہ آپ کی کتاب سن رہے تھے، آپ کی باتیں سن رہے تھے، آپ کے نبی علیہ السلام کی باتیں سن رہے تھے، اللہ ہمیں قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس جگہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ شیطان اور شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے ہمیں بچا لیجئے، حضور کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائیے، حضور کی شفاعت کے ذریعے جنت الفردوس کا اولین داخلہ نصیب فرمائیے۔ اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ جس حال میں آئے تھے اس حال میں واپس نہ کیجئے، اس سے اچھی حالت میں واپس کیجئے، اس سے بہتر حالت میں ہمیں واپس کیجئے۔ اللہ سب کو ولایت کاملہ عطا فرمائیے، سب کو اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب فرمائیے، سب کو اپنا قرب خاص نصیب فرمائیے، اپنے نیک و مقبول بندوں میں شامل فرمائیے۔ اللہ ہماری، ہمارے گھر والوں